پلر ہے ویسے زکوٰۃ بھی اسلام کا پلر ہے. جو نہیں ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی سخت اس پر ناراض ہوں گے اور سخت اللہ کی پکڑ آئے گی. اس پر اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا کہ وہ 3 ایسے تھے کہ ہر ایک بیماریوں کے اندر مبتلا تھا. ایک ایسا تھا کہ جس کو کوڑی کا مرض تھا، جسم پر کوڑی کوڑ تھا. دوسرا وہ تھا کہ جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا. اور تیسرا وہ تھا کہ جو آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا. تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا. وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر پہلے کوڑی والے مریض کے پاس گیا اور اس سے پوچھا یار سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، زندگی جہنم بن چکی ہے، پورا جسم کوڑ زدہ ہے، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، کوئی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیگانے ہو گئے. لوگوں کی چال یہی ہے کہ جب کسی کے پاس مال دولت ہوتا ہے تو یارانے اور دوستیاں چلتی ہیں، رشتہ داریاں بنائی جاتی ہیں، اور جیسے ہی تھوڑا ہاتھ اس کا تنگ ہوتا ہے تو اپنے نظریں پھیر جاتے ہیں، رشتہ دار تعلق توڑ جاتے ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا. کیوں؟ غربت کا مارا ہے، پریشان حال ہے تو ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے. تو وہ کوڑ زدہ مریض کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے پرائے ہو چکے ہیں، کوئی دوست نہیں رہا، کوئی اپنا نہیں رہا، بڑی پریشانی میں ہوں. تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں گیا تھا، انہوں نے اس سے کہا اگر اللہ تیری اس حالت کو دور کر دے، اللہ تجھے صحت دے دے تو کیا تو چاہتا ہے؟ کہنے لگا کوڑی کے مریض کو صحت کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے. اس فرشتے نے جیسی دعا کی، کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا، جیسی دعا کی اس کا کوڑ ختم ہو گیا، جسم صحیح سالم جوان ہو گیا. بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بڑے پہنچو یہ بزرگ ہیں، ادھر دعا کی، ادھر میرا کوڑ ختم ہو گیا. تو کہا میرے مال کے لیے کوئی دعا کرے، اللہ مجھے مال عطا کر دے. مجھے اگر ایک اونٹنی مل جائے، وہ اونٹنی بچہ دے گی، پھر اس کا جوڑا بن جائے گا، پھر اس کا مال بن جائے گا، تو میں زندگی بھی اچھے طریقے سے بسر کر جاؤں گا. مجھے آپ بڑے نیک لگتے ہیں، میرے لیے دعا کر لیں. انہوں نے دعا کر دی اے اللہ اس کو ایک اونٹنی عطا کر دے. اللہ نے اس کو اسی وقت اونٹنی عطا کر دی. اور پھر وقت گزرا، اونٹنی نے بچہ دیا، پھر اس کی نسل بڑھی، یہاں تک کہ اس کے وادی اونٹوں سے بھر گئی. اتنا مال کی فراوانی اللہ نے اس کو عطا کر دی. پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا. اس کو کہا یار سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا کیا سنتے ہو، گنج پن کی وجہ سے ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہیں، کوئی مجھے اپنے گھر پر کام کروانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ گنج پن کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے. ہر کوئی مجھ سے دور ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، مجھے جو ہے کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو اس فرشتے نے کہا اگر اللہ تیرے سر پر بال اگا دے تو کیا تیرا خیال ہے؟ کہنے لگا گنجے کو کیا چاہیے؟ بال چاہیے. اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے. تو گنجے کو کیا چاہیے؟ بال چاہیے. کہا آپ دعا کرو اللہ میرے سر پر بال اگا دے. ادھر اس فرشتے نے دعا کی، ادھر ہی اس کے سر پر خوبصورت زلفوں والے بال آ گئے. بڑا خوش ہوا، کہنے لگا لگتا ہے بڑے پہنچو گے بزرگ ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا مال سارا ختم ہو چکا ہے، اللہ مجھے بس ایک گائے دے دے، اس گائے میں اللہ برکت ڈالے گا، مال بڑھ جائے گا، اس کا دودھ استعمال کروں گا، اپنا بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا. آپ مجھے کوئی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں. دعا کر دی، اللہ نے اس کو گائے عطا کر دی. بڑا مال بنا، بڑی فراوانی ہوئی. گائے کے اندر اللہ نے برکت ڈالی اور پورا ایک اس گائے کا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا. ڈیرے لگ گئے، یہاں تک کہ پھر وہ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو کہ نابینا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا. اس سے پوچھا یار سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ساری کائنات میرے لیے تو اندھیرا ہے، آنکھوں میں چمک نہیں، پوری کائنات میرے لیے اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی میرا پرسان حال نہیں، اپنا
کچھ نہیں کر سکتا، ہر کسی کا محتاج ہوں، میرے لیے اگر آپ دعا کر دے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم اور احسان ہوگا۔ پھر وہ کہا ٹھیک ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ادھر ہی اسی وقت اس کو آنکھیں دی، آنکھوں میں بینائی آ گئی، آنکھیں چمکنے لگی، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا آپ نیک معلوم ہوتے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک بکری دے دے، بس ایک بکری مل جائے، اس بکری کے اندر میں خود میرے بیوی بچے گزارا کریں گے، اس کا دودھ استعمال کریں گے، نسل بڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا کریں گے۔ دعا کر دی، اللہ نے اس کو بکری دے دی، اور اس کا مال بھی بڑھا، یہاں تک کہ ریوڑ بکریوں کے اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ اپنے مال میں مزے کرنے لگے، عیش کرنے لگے، پھر اللہ نے دوبارہ اسی فرشتے کو ایک فقیر کے روپ میں، ایک سائل اور بھکاری کے روپ میں انہی کے پاس بھیج دیا۔ اب جب فرشتہ پہلے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، فقیر ہوں، راستے سے الگ ہو چکا ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، میرے پاس سواری نہیں، قافلے سے بچھڑ گیا، مجھے اگر آپ ایک اونٹ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ کے نام پر ایک اونٹ کا سوال ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں پورا اونٹ آپ کے حوالے کر دوں، میں تو بے وقوف انسان ہوں، اللہ کے نام پر بڑے آئے ہو مانگنے والے لوگ آٹھے منہ اٹھائے پھرتے ہیں، میں تمہیں ایک رتی بھی نہیں دینا چاہتا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے اس حالت کو یاد کرو جب تم کوڑی کے مرض میں مبتلا تھے، اللہ نے تجھے صحت مند جسم عطا کر دیا، تیرے پاس کوئی مال نہیں تھا، اللہ نے تجھے اونٹنی عطا کر دی۔ تو وہ فوراً بگڑ گیا، کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میری تذلیل کر رہے ہو، میری انسلٹ کر رہے ہو، میں تو شروع سے مالدار ہوں، میں تو خاندانی مالدار ہوں، میں تو جدی پشتی مالدار ہوں، یہ میرا سٹیٹس تم خراب کر رہے ہو، مجھے یہ کہہ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، صحیح غصے ہوا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس فقیر نے کہا پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو تھا۔ ادھر اس نے بس دعا کی، ادھر اس کے جسم پورا پھر کوڑ دادا ہو گیا، اور جتنا مال تھا اللہ نے ایک ایک کر کے سارا برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اس کے پاس مال بھی نہیں رہا، جسم کی صحت بھی نہیں۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اتنی ساری گائے آپ کے پاس ہیں، ایک گائے اللہ کے نام پر مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، میرا گھر کا نظام چل جائے گا۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ میرا بڑا لین دین ہے، میں بڑا مقروض ہوں، میں نے فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، میں تجھے دے کر خود نعوذ باللہ کسی سے مانگنے چلا جاؤں، میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں، تمہارے سر پر گنج تھا، اللہ نے تجھے بال عطا کیے، اتنی خوبصورت زلفیں، اتنے خوبصورت بال اللہ نے عطا کیے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، اور اتنا ریوڑ تیرے پاس ہے، ایک گائے اللہ کے نام پر کہہ رہا ہوں اور تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا بس نہیں دیتا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ تجھے ویسا کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ ادھر ہی اللہ پاک نے بال اس کے اڑا دیے، گنج دوبارہ بن گیا، اور ساتھ ساتھ اس کا مال بھی ایک ایک کر کے ہلاک ہو گیا۔ پھر تیسرے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اور اللہ نے اس کو بینائی دی، کہا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اپنے اتنے سارے مال میں سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس اللہ نے جس نے تجھے بینائی دی ہے، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر لوں۔ کہنے لگا کہ ایک بکری کیا مانگتے ہو، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لی ہوئی بکریاں ہیں، تمہیں جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، میں کوئی تمہیں روک نہیں لگاؤں گا۔ وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تم امتحان میں پاس ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے مال میں اور زیادہ برکت پیدا فرما دے۔ تو دو فیل ہو گئے، ایک پاس ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے مالوں پر کبھی بھی فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس سدا یہ بادشاہی رہے گی، میں سدا اسی طرح خوشحال رہوں گا۔ وہ اللہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے بدحال کو خوشحال بنا سکتا ہے، وہ اللہ خوشحالیوں میں کھیلنے والے کو دوبارہ بدحال بنا سکتا ہے، بھکاری اور فقیر اور سوالی بنا سکتا ہے۔ اس اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ اگر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔
وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کی باری آئے تو سخاوت سے دینا چاہیے. بخل کے تالے توڑ کر سخاوت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. ہماری